ہدایت کا دروازہ۔ کسی امیر آدمی کا سنقر نامی ایک غلام تھا۔ وہ نہایت محنتی، دیانتدار، متقی اور پرہیزگار تھا۔ وہ اپنے ایمان اور خدا کی محبت میں جتنا پختہ تھا، اس کا آقا اتنا ہی کمزور ایمان اور نافرمان تھا۔ ایک دن صبح اذان فجر سے قبل ہی امیر نے سنقر غلام کو آواز دی کہ حمام میں غسل کرنے کے لیے جانا ہے، ضروری چیزیں ساتھ لے لو۔ سنقر غلام نے جھٹ پٹ ضروری سامان لیا اور آقا کے ہمراہ چل دیا۔ حمام کے نزدیک ہی ایک مسجد میں اذان فجر ہوئی۔ سنقر غلام نماز کا بہت پابند تھا۔ سنقر نے کہا، حضور آپ غسل فرمائیں اور میں نماز فجر ادا کر لوں۔ آقا نے کہا، ٹھیک ہے، مگر نماز پڑھ کے جلدی آنا۔ سنقر غلام نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ ادھر وہ امیر آدمی غسل کرنے کے بعد اس کا انتظار کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد سارے نمازی آہستہ آہستہ مسجد سے چلے گئے اور آخر میں امام صاحب بھی مسجد سے نکل کر چلے گئے۔ اس امیر کو غلام سنقر نظر نہ آیا۔ اس کے انتظار میں بہت دیر ہو گئی۔ آخر مجبور ہو کے آقا نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، سنقر سنقر تو باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ سنقر نے جواب دیا، ذرا رکیے میں ابھی آیا۔ سنقر غلام کو اس وقت حق تعالیٰ کا خاص قرب حاصل عطا ہو رہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات میں محو تھا۔ آخر امیر نے تنگ آ کے کہا، ارے سنقر، سارے نمازی اور امام مسجد اپنے ٹھکانوں کو جا چکے، اب تو اکیلا مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ کس نے تجھے مسجد میں روک رکھا ہے؟ سنقر غلام نے جواب دیا، جس نے آپ کو مسجد کے باہر روک رکھا ہے اسی ذات نے مجھے مسجد کے اندر روک رکھا ہے۔ جو آپ کو مسجد کے اندر آنے نہیں دے رہا، وہ مجھ کو مسجد سے باہر نہیں جانے دے رہا۔ آخر آزادی اور دل کی زندگی چاہتے ہو تو بندگی کر، اگر تو خدا کا فضل چاہتا ہے تو تکبر چھوڑ دے، رضائے الہی میں فنا ہو جا تاکہ تجھے دائمی زندگی نصیب ہو۔ مومن کو مسجد میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ درس حکایت یہ ہے، تمام کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام پاتے ہیں۔